انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وصال اردو کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، رمضان المبارک ہمارا یہ ایک ذہن ہے، ایک تصور ہے کہ یہ مہینہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس میں جو کچھ ہے، جو بھی اس میں رحمت ہے، جو بھی اس میں شفقت ہے، جو بھی اس میں میسج ہے، وہ ہمارے لیے ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا جو میسج ہے، جو اس کا درس ہے، جو اس کا پیغام ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. انسانیت کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے یہ رمضان ہمارے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیراگراف بڑا مشہور ہے کہ ایک عیسائی مزدور نے بڑے دکھ اور درد بھرے الفاظ میں اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو، مسلمانوں کا مقدس مہینہ گزر جائے گا تو پھر میں آٹا لے آؤں گا، کیونکہ پھر چیزیں سستی ہو جائیں گی. یہ ہماری حالت ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی بس اوقات اپنی حالت زار پہ یعنی خود شرم آتی ہے اور ندامت بھی ہوتی ہے کہ ہم کس قدر یعنی ہم گر جاتے ہیں. اور پھر خاص کر اس مقدس مہینے میں کہ جو مہینہ ہمیں انسانیت کے احساس کا میسج دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، انسانیت کے دکھ کو، انسانیت کے درد کو سمجھنے کا پیغام دیتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ اس میسج کے بالکل برعکس ہوتا ہے. چاہیے ہمیں کہ ہم اس رمضان میں نرم دل رہیں، خوش اخلاق رہیں، عام زندگی میں بھی، لیکن اس رمضان میں زیادہ تر. لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے، ہم غصہ بھی زیادہ کرتے ہیں، گالیاں بھی زیادہ دیتے ہیں. چاہیے ہمیں یہ کہ ہم اس رمضان میں اپنی جو خرید و فروخت کی چیزیں ہیں ان کو سستی کریں، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. یعنی ایسی جو چیز ہمیں جو کام کرنے چاہیے تھے ہم وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات اس دن میرا ایک مہمان تھا، انہوں نے کہی کہ دیکھیں رمضان جب آتا ہے تو ہم حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں. ہمارا ایمان دیکھیں، کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے تو رک جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں عام دنوں میں ہمارے اوپر حرام ہوتی ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، خیانت، حسد، بغض، اس سے ہم رمضان میں بھی آ کے نہیں رکتے. یہ ہماری صورتحال ہے رمضان اور احساس انسانیت. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان مملکت خداداد پاکستان کی مذہبی، سیاسی اور سماجی مشہور شخصیت جناب علامہ عطا محمد دیشانی صاحب. میں علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، سلامت رہی. ناظرین، علامہ صاحب کا تعارف تو مذہبی اور سیاسی لحاظ سے خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور خاص کر ان دنوں میں جو پاکستان میں ایک سیاست کی ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، اس میں ایک مخلص قیادت اور ایک نوجوان قیادت، یہ ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے، جو محب وطن بھی ہیں، محب اسلام بھی ہیں، ان کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اس وقت علامہ صاحب اہل سنت والجماعت کے صدر ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے. علامہ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہے، آپ نے اس مقدس مہینے میں ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش. جو کام ہمیں کرنے چاہیے رمضان میں، جس طرح میں نے تمہید میں بھی کہا، وہ ہم نہیں کر رہے، لیکن جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر رہے ہیں. جو دو مثالیں میں نے عرض کی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اس رمضان کے فلسفے کو نہیں سمجھتے، یا اس کے تقدس کو ہم مد نظر ہی نہیں لاتے؟ یعنی بالکل جو عام روٹین ہوتی ہے، اس میں رمضان میں آ کے ہم اور زیادہ اس میں یعنی وہ اپنی غلطیوں میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عبداللہ صاحب، میں آپ کا
اور آپ کے اس چینل کا سلام شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے. آمین یا رب. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یقیناً یہ افسوسناک پہلو ہے، المیہ ہے، اور ہمیں اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس کمی کو دور کر لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مذہبی قیادت، علماء کرام، پروفیسر، اساتذہ اور مصلح، یہ لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم امت کو رمضان کی اہمیت ہی نہیں سمجھا جو سکے. اس کا فلسفہ ہے وہ اس کا بنیادی فلسفہ ہی انہیں نہیں سمجھا سکے، جس کی وجہ سے یہ خامیاں، یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں عام معاشرے میں رونما ہو رہی ہے. یقیناً اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا بھی یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بدل بدل کے ہمیں اس کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی عظمت اور شان سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً اس مہینے میں پوری امت مسلمہ سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، اور وہ ایسی کوتاہیاں ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کر دیا اور پوری امت اس کو سمجھتے بھی ہے. اور اس میں سب سے اہم کوتاہی کہ اس مہینے کے آتے ہی ہمارے معاشرے میں ریٹ آسمانوں کو چھونے لگ جاتے ہیں. جب دیکھیے تو بڑی دکھی یہ بہت افسوسناک پہلو ہے. دیکھیے دیگر مذاہب کے لوگ جب ان کے مذہبی دن آتے ہیں تو ان دنوں میں ان کے ہاں خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو سستی چیزیں فراہم کرتے ہیں، اور وہ کماتے کم ہیں اور لوگوں کے لیے سہولت زیادہ دیتے ہیں. لیکن ہم جو مسلمان ہیں جن کے لیے عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو، جن کے لیے عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، جن کے لیے عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنی ہے اور سہولتیں ان کو دینی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اسلام تو وہ پاک مقدس اور دنیا کا خیر خواہ مذہب ہے اور انسانیت کو اصل مقام دینے والا مذہب ہے. وہ اسلام جو کافروں کے ساتھ، جو غیر مسلموں کے ساتھ رویے اچھے رکھنے کی تلقین کرتا ہے اور جو انہیں بھی تکلیف دینے کا درس نہیں دیتا، اگر وہی اسلام کے ماننے والے اس مقدس مہینے میں اس کی اہمیت کو نہ سمجھ پائے اور وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو سہولت فراہم کرے، لوگوں کو آسانی فراہم کرے، لوگوں میں محبت بانٹیں، لوگوں کو عزت و وقار اور احترام دے، اگر ہم اس کے برعکس چلیں تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور ہمیں یہ کمی کوتاہی دور بھی کرنی چاہیے. علامہ صاحب ایک رواج سا بن گیا نا، پہلے ہم دیکھتے ہیں تو
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بعد میں ہمارے سلف، ہمارے ائمہ، وہ اس مہینے کو نیکیوں کا ایک سیزن سمجھتے تھے، اور ہم اس مہینے کو دنیا کمانے کا ایک سیزن سمجھتے ہیں۔ بالکل بالکل پروفیسر عبداللہ صاحب، آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں رمضان کے حوالے سے، تو یقین مانیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر معمولات میں کمی لاتے، دنیاوی معاملات کو پیچھے رکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت کو، ذکر و اذکار کو، تلاوت قرآن کو، اور تزکیہ نفس کو، اور اصلاح کو، اور صدقہ و خیرات کو، انفاق کو یہ خود بھی کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خصوصی طور پہ اس کا درس دیتے۔ آپ بخاری شریف، مسلم شریف اور احادیث کی دیگر کتب اٹھا کر دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان پڑھیے، اسے سمجھیے۔ میں پوری امت سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اور ہم سب، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کا رمضان پڑھیں اور اسے سمجھیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کیسے گزارا، حضور کی کیا معمولات، اور حضور کس انداز میں رمضان کو گزارتے تھے۔ اگر ہم اس نقطے کو سمجھ لیتے ہیں اور ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، تو یقیناً جو کمی کوتاہیاں رونما ہو رہی ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے۔ پھر ہم خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، سمجھیں کہ انہوں نے رمضان کو کیسے گزارا، وہ تلاوت کس انداز میں کرتے تھے، وہ رمضان کے روزے کیسے رکھتے تھے، وہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کس انداز میں دیتے تھے، وہ اس مہینے میں تسبیح اور اللہ کی تعریف اور ذکر الہی میں کیسے مشغول ہوتے تھے، وہ اس مہینے میں اعتکاف پہ بیٹھتے تھے، وہ اس مہینے کو قابل قدر اور عظیم بناتے تھے۔ پھر آپ آگے چلیے تو ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کبار رحمہم اللہ، ان کو آپ پڑھیے اور ان کی زندگی کو پڑھیے کہ وہ رمضان کو کیسے گزارتے تھے۔ پھر ہم اس دور کے سے تھوڑا سا پیچھے جائے، اپنے اکابر کو پڑھے، اپنے بزرگوں کو پڑھے، انہوں نے رمضان کو کیسے گزارا۔ یہ سیرت پڑھنے سے میرے خیال میں اس میں جیسے جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کو ہم دو طریقوں سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علماء، پروفیسر، سکالر، اساتذہ، والدین اس کی اہمیت سمجھائے، رمضان کی اہمیت سمجھائے، اس کا احساس دلائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر خود پڑھنا شروع کر دیں، ہم اگر خود سمجھنا شروع کر دیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی پڑھتے پڑھتے کہیں بھٹک جائے گا، پڑھتے پڑھتے کہیں وہ پٹری سے اتر جائے گا۔ یہ تو سیدھا سادہ وہ حضور کے معمولات ہیں، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معمولات ہیں، ائمہ کبار کے معمولات ہیں۔ تو میں پڑھے لکھے طبقے سے، دیندار طبقے سے اور دنیا دار طبقے سے بھی کہوں گا کہ آپ خصوصی طور پہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو بالعموم اور حضور کے رمضان والی زندگی کو بالخصوص پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور میرے خیال میں اس زمانے میں پڑھنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے، میرے خیال میں ابھی مکتبے پہ جا کے کتاب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور لمبا سفر کر کے کہیں سے کتاب لانے کی بھی ضرورت
نہیں ہے. پروفیسر عبداللہ صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ موبائل میں سرچ کر کے یہ سب کچھ وہ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اگر اس دور میں بھی اس دور کا مسلمان حضور کی سیرت نہ پڑھ سکے، صحابہ اکرام اور آل بیت اطہار اور ائمہ کبار کی سیرتیں نہ پڑھ سکے اور اسے مشعل راہ نہ بنا سکے اور اسے مینار نور سمجھ کر اسے روشنی نہ لے سکے، تو میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی بدبختی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو طریقوں سے ہم یہ جو رمضان میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یہ رمضان میں جو کوتاہیاں پیدا ہو چکی ہیں، اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا اللہ صاحب، احساس انسانیت میں اگر ہم بات کریں تو سب سے ہم جس بھی ملک میں جس بھی معاشرے میں ہم نظر دوڑائیں تو غریب طبقہ معاشرے کا ایک حصہ ہے جی. اور غربت بعض ممالک میں خط غربت اگر ہم دیکھیں بہت نیچے گر جاتی ہے، بس اوقات کبھی اوپر چلی جاتی ہے. لیکن ہم بحیثیت مسلمان صبح سے شام تک جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کتنی بھوک محسوس ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم نے اپنے پڑوس میں اس یتیم کا، اس بیوہ کا، اس ضعیف العمر کا احساس نہیں کرتے کہ جس کو 2-3 دن سے کھانا نہیں ملتا. اور جب رمضان کی ہم افطار پارٹی دیتے ہیں تو اس میں ہم بڑی شخصیات کو لاتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفیاں ہوتی ہے. تو یہ ہمارا احساس سے انسانیت کہاں چلا جاتا ہے اس میں؟ یقین مانیے فلسفہ رمضان میں، رمضان کے پس منظر میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں جی، اور روزے کے پس منظر میں وہ جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں جیسے گھنٹوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمیں بھوکوں کا احساس ہو جائے، غریبوں ہمیں پیاسوں کا احساس ہو جائے. وہ لوگ جن کا ہمیشہ روزہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو زندگی بھر پیاسے رہتے ہیں، جی بالکل. وہ لوگ جنہیں پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا، وہ لوگ جنہیں پیٹ بھرنے کے لیے 2 لقمے میسر نہیں ہوتے، وہ لوگ جو بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو بھوک کی وجہ سے زندگی ان کی تباہ ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں رمضان کے روزے ہمیں یہ اہمیت اور احساس دلا رہے ہیں کہ سال بھر کھانے والوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، غربت کیا چیز ہے. اور یہ جو 1 مہینہ اللہ نے حلال چیزیں تم پہ حرام کر دی ہے اور حلال چیزوں سے تمہیں روک دیا ہے، یہ تمہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں دیکھو، پڑوس میں دیکھو، محلے میں دیکھو، شہروں میں دیکھو، ملک میں دیکھو کہ وہ لوگ جو سال بھر انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، آپ ان کا احساس کریں. اور میرے خیال میں اگر کسی کے سینے میں دل ہے اور اسے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں اس میں موجود ہیں تو اسے ضرور اس پہ سوچنا چاہیے. اور پھر رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ اس میں آپ کسی کو کھجور دیں گے اور کھجور کا ایک ٹکڑا دیں گے تو آپ کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملے گا. آپ صدقہ و خیرات دیں گے. اگر عام دنوں میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ہے تو اس میں وہ اس سے بڑھ جاتا ہے. اور اگر عام دنوں میں صدقہ و خیرات مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اگر عام دنوں میں صدقہ اور خیرات پہ 700 نیکیاں ملتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ رمضان میں 1 پہ 70 ملتی ہے تو 700 پہ کتنی ملتی ہوں گی. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے
اور میری یہ ترتیب بن چکی ہے، میں جہاں تقریر کرتا ہوں، جہاں کسی پروگرام میں جاتا ہوں، آخر میں ضرور لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ معاشرے کے غریب لوگوں کا احساس کیا جائے، معاشرے کے یتیموں کا احساس کیا جائے، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کے لباس، ان کے تعلیم، ان کی تربیت، ان کے ان تمام ضروریات کو پورا کرنا یہ اہل ثروت کا کام ہے، یہ وہ مالدار لوگوں کا کام ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مالداری جو ہے یہ تو کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہتا ہے تو کسی پر رزق کے خزانے کھول دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو خزانوں کو سمیٹ دیتا ہے۔ تو یہ تو کسی کا کمال نہیں ہے۔ یہاں پڑھا لکھا ہوتا ہے اور وہ کسی ان پڑھ کے فیکٹری میں ملازم ہوتا ہے، یہاں پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ایسے آدمی کے کسی فرم میں، کسی ادارے میں نوکری کرتا ہے جو دستخط بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسے اگر 10,000 ملتے ہیں تو اس فیکٹری کے مالک کو 10 کروڑ ملتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ نے ہمیں دے دیا تو پھر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اسے استعمال کر لینا چاہیے۔ جی علام صاحب، ایک چھوٹی سی ایک اور بات ہے، اس کی بھی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں اور معاشرے کو میسج دے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ رمضان میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بدزبانی کرے، آپ کو برا کہے، تو آپ انہیں کہیں کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا یہاں پہ بھی معاملہ برعکس ہوتا ہے، ہمیں کوئی اچھی بات بھی کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ میں روزے سے ہوں، یعنی اس میں روزے سے ہوں کا جو مکالمہ ہے، ہمارا جو جملہ ہے، یہ ازراہ دھمکیاں میں اسے دے دیتے ہیں، یعنی میں روزے سے ہوں، آپ میرے سے ہٹ جائیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایک اخلاقی پہلو ہے اس یہ ویسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ویسے ہم سے لوگ بھی پوچھتے ہیں جی کہ رمضان میں تو شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، جی جی جی، پھر یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، جی، یہ بدزبانیاں، یہ گالم، یہ گلوچ، یہ سب کیا ہے؟ یہ جی جی، بہت بنیادی سوال ہے جی۔ کہ شیطان جب جھگڑے جاتے ہیں تو یقیناً شیطان جھگڑے جاتے ہیں، یہ تو حضور کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہ حق و صداقت کا مینارۂ نور ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس طرف کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ شیطان قید کر لیے جاتے، لیکن انسان کے اندر کا جو شیطان ہے، انسان کے اندر کا جو شیطان، جیسے نفس کہتے ہیں، نفس وہ نفس سے بد جو ہیں وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور وہ انسان کو وہ اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی تابعداری سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اندر کے شیطان کو خود مار دیں، اندر کے دشمن کو خود کنٹرول کر لے۔ باہر والا دشمن تو اللہ نے اتنا کرم کر دیا کہ اسے قید کر لیا، اسے باندھ دیا، اور ہمیں جو ہے نا وہ سہولت فراہم کر دی کہ ایک دشمن کو میں نے باندھ دیا، اندر والا دشمن جو ہے اسے تم خود باندھ لینا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں رمضان المبارک میں یہ چیزیں بہت زیادہ تعداد میں سامنے آتی ہے، اور پھر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یار میں رمضان سے ہوں، میرا روزہ ہے، میرے ساتھ بات نہ کرنا، یہ شریعت کا روح نہیں ہے، یہ اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ، اسلام تو کہتا ہے کہ یہ محبت کا مہینہ ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ یہ پیار کا مہینہ ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ یہ مواخات کا مہینہ ہے، اسلام تو کہتا ہے یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے جو آپ سے بری بات کرے تو آپ نے اس کو یوں روکنا ہے کہ یار میں روزے سے ہوں، اور جب مسلمان روزے سے ہو تو وہ کسی کی برائی کا جواب بھی نہیں دیتا، کسی کے ظلم کا جواب بھی نہیں دیتا، لیکن ہم الٹا چل رہے ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم
رمضان کو نہیں سمجھ پائے۔ چلیں آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ اس پروگرام کے توسط سے، رمضان بھی ہے اور معاشرہ بگاڑ کا شکار بھی ہے، اخوت محبت کا یعنی عالم نہیں رہا، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس حوالے سے ایک مختصر سا پیغام دے دیں۔ بالکل، میں پروفیسر عبداللہ صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ میں لوگوں کو کیا پیغام دے سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو مخاطب کروں گا کہ ہمیں اس میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمیں اس مہینے میں محبت، بھائی چارے، پیار سے رہنا چاہیے، اخلاق کو پھیلانا چاہیے، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، صدقہ و خیرات کر لینا چاہیے، معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو حکمت اور دانش سے اسے کنٹرول کرنا چاہیے، اور جتنے اس میں رمضان میں ہمیں حکم ہیں کہ آپ روزے رکھیں، آپ تراویح کی نماز پڑھیں، آپ کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے، آپ ذکر الہی میں آپ کو زیادتی لانی چاہیے، آپ کو اعتکاف کر لینا چاہیے، آپ کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور آپ کو انفاق فی سبیل اللہ یعنی صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ تو وہی پیغام جو میرے رسول نے دیا ہے، وہی پیغام جو حضرات صحابہ اور اہل بیت اطہار نے دیا ہے، خود بھی اس پیغام پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور پورے معاشرے کو، خصوصاً جو وصال اردو کے ناظرین اور سامعین ہیں، انہیں بھی کہوں گا کہ ہم سب کو اس پیغام پہ عمل کر لینا چاہیے۔ میری دعا ہے، اور رمضان کا میسج سمجھنا چاہیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ معاشرے میں ہمیں اصلاح کا باعث بنائیں اور بگاڑ سے ہمیں بچائیں، اور یہ جو آپ نے وصال اردو کے نام سے ایک اچھا کام اور چینل شروع کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رمضان کا مہینہ، اس میں بہت سارے ہمارے لیے میسیجز ہیں، پیغامات ہیں، درس ہیں، ہمیں رمضان المبارک میں سوچنا چاہیے۔ اور جو رمضان کا میسیج ہے، دیکھیں ایک رمضان آ جائے اور ہم اس رمضان میں بھی نہ سدھریں اور اس رمضان سے ہم کچھ نہ سیکھیں، تو یقیناً ہم اس جبرائیل امین کی اس بد دعا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ کی پناہ ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ قدم رکھا اور آمین کہا۔ جب صحابہ نے اس بابت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے ایک بد دعا دی ہے اس شخص کے لیے جس کے اوپر رمضان آئے، رمضان گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے نہ کرا سکے، یعنی گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ یہ مہینہ انسانیت کا مہینہ ہے، یہ اخوت کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، لیکن مجھے تو اس پہ بہت دکھ ہوتا ہے، اور بحیثیت ایک معاشرے کے ایک فرد کے، بحیثیت ایک مسلمان کے ندامت ہوتی ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں ہندوؤں کا تہوار ہے ہولی اور اس طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں، آپ یقین جانیے اس میں یعنی ان کی آفرز آتی ہیں، یعنی وہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں ہر ایک چیز میں۔ یہ جو کرسمس آتا ہے عیسائیوں کا، اس میں وہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی ان کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان میں وہ معاشرے کو آسانیاں دیتے ہیں۔ عام دنوں میں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں آ کے ان کے اس تہوار میں معاشرے کے لیے آسان ہو جاتی ہے تاکہ ہر ایک شخص کی رسائی وہاں تک ممکن ہو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال ہمارے پاکستان میں لوگوں نے فروٹ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی جس پہ آج ہم نے بات کی ہے کہ انسانیت کا احساس ہمارے دل سے مٹ جاتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جو سیب عام دنوں میں ہمیں 100 روپے کلو ملتا ہے، وہ رمضان میں آ کے 200 روپے کلو ملتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو چیز عام دنوں میں 100 روپے میں ہو وہ اس مہینے میں 50 بلکہ اس سے بھی کم میں آ جائے، تاکہ ہر ایک غریب کی رسائی ہو،
ہر ایک یتیم کی وہاں تک رسائی ہو. روزہ ہر کسی نے رکھنا ہے. افطاری میں ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ اس کی افطاری میں فروٹ ہوں، اس کی افطاری میں پکوڑے ہوں، سموسے ہوں. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم غریب کی تو وہاں تک سوچ بھی نہیں جاتی، لیکن بڑے امیر لوگ پھر ایسی چیزوں کے بائیکاٹ کر لیتے ہیں. یہ نہیں، صرف ہر ایک چیز میں آپ دیکھ لیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، کل ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یار ہماری مسلمانیت کا یہ حال ہے کہ ہم رمضان میں اس عمرے کو بھی مہنگا کر دیتے ہیں. یعنی وہ جہاز کا جو ٹکٹ ہے، جو عام دنوں میں 50,000 میں ریٹرن ٹکٹ مل جاتی ہے، وہ ان دنوں میں 80,000 روپے میں مل جاتی ہے. یعنی یہ ہماری حالت ہے. ہم وہ عبادت کو بھی لوگوں کے لیے مہنگا کر دیتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں تو درکنار، یعنی عبادت کو جو ہر ایک مسلمان کا دل کرتا ہے اس کو بھی ہم مشکل سے مشکل تر بنا دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں اس ماہ رمضان کا جو میسج ہے وہ ہمیں سمجھ آئے، اور انسانیت کا جو درس ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے. اور انسانیت کے درس میں سے ایک تو ناظرین آپ اپنے ارد گرد غریبوں کے اوپر نظر رکھیں. یقیناً آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہوں گے، ان کے حالات سے آپ باخبر بھی ہوں گے. ان کی خبر گیری رکھیں، ان کی خبر لیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور دوسرا جو اہم میسج ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اس وقت حالت ہے، خاص کر فلسطین میں، خاص کر کشمیر میں، برما میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں، یمن میں، افغانستان میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ نشانے پر ہیں. اور اس رمضان میں بھی ان مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، ان مظلوموں کو شہید کرایا جا رہا ہے، اور ان مظلوموں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. تو اگر ہم کشمیریوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو افطاری کے وقت ناظرین میری یہ بات آپ لوگوں کے پاس امانت ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.